اچھا، تو آج ہم ہاشم کی کہانی ایمان کا سفر کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس نے مشکل وقت میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑے۔ جی بالکل، اور اس کہانی سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کی آزمائش ہوتی کیسی ہے اور اس پہ ڈٹے رہنے کا مطلب کیا ہے۔ صحیح، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک طرح سے زندگی کے اصولوں کی مثال ہے۔ جی ہاں، تو کہانی کا پس منظر وہ نور پور گاؤں ہے جہاں زیادہ تر لوگ بس اپنی دنیا میں مگن تھے۔ جی وہیں یہ نوجوان تھا ہاشم، اور اس کی تربیت اس کی والدہ رفیہ بی بی نے کی، جو خود بہت دیندار خاتون تھیں۔ اور ان کی ایک نصیحت بہت بہت اہم ہے کہانی میں۔ وہ کہتی تھی نا کہ بیٹا، دنیا بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، مگر ایمان کبھی نہیں بدلنا چاہیے۔ جی یہی بات، یہی نصیحت ہاشم کے ہر فیصلے کی بنیاد بنی۔ تو پہلا بڑا امتحان کب آیا؟ وہ خشک سالی والا واقعہ تھا نا؟ جی، گاؤں میں سخت خشک سالی پڑی، بھوک، بیماری، بہت برا حال تھا۔ اور ایسے میں گاؤں کا ایک امیر آدمی تھا، سلطان میاں۔ اس نے ہاشم کو ایک پیشکش کی۔ ہاں، پیشکش یہ تھی کہ وہ سلطان میاں کے گودام سے کچھ گندم چوری کرنے میں اگر مدد کرے تو اسے اچھا خاصا انعام ملے گا۔ اوہ، تو یہ تو بڑی کڑی آزمائش ہوئی۔ ایک طرف گھر کی ضرورت، ماں بیمار۔ جی ہاں، اور دوسری طرف اپنا ضمیر، اپنا ایمان۔ ہاشم کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ظاہر ہے، اس نے کیا فیصلہ کیا پھر؟ اس نے سوچا کہ اگر آج بھوک مٹانے کے لیے غلط راستہ اپنا لیا تو کل کیا ہوگا؟ ضمیر کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ حرام ذریعے سے مدد لینے سے منع کر دیا۔ جی بالکل۔ اور یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب اتنی شدید ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو اصولوں پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ واقعی یہ اس کی اندرونی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اس نے وقتی فائدے پر اپنے اصول کو ترجیح دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور آزمائش آئی؟ ہاں، کچھ عرصے بعد وہ گاؤں میں زمین کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ اوہ، کیا معاملہ تھا وہ؟ ایک زمیندار تھا کافی بااثر۔ اوہ، اس نے ہاشم سے کہا کہ عدالت میں اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دو۔ اور بدلے میں 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ 10,000؟ اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی رقم ہو بھی۔ جی بالکل، اور بات صرف پیسوں کی نہیں تھی۔ وہ جو زمین تھی نا جس کا جھگڑا تھا، ہاں؟ وہ گاؤں کے کچھ یتیم بچوں کے کھیلنے کی جگہ تھی۔ اوہ، تو یہ تو اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ یعنی ایک طرف ذاتی فائدہ اور دوسری طرف سچائی، انصاف، اور وہ بھی یتیم بچوں کا حق۔ بالکل، ہاشم کے سامنے پھر وہی انتخاب تھا۔ اسے پھر اپنی ماں کی وہ باتیں اور قرآن کا حکم بھی تو یاد آیا ہوگا، جھوٹی گواہی کے بارے میں۔ جی بالکل، سورہ الحج میں بھی تو اشارہ ہے کہ انصاف قائم رکھو، جھوٹی بات سے بچو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ بولے گا، چاہے نوکری چلی جائے۔ اور نوکری چلی گئی؟ جی، نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ زمیندار نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑی اسے۔ یہ بات اہم ہے کہ اصولوں پر چلنے کا راستہ آسان نہیں ہوتا، فوری نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، فوری طور پر تو نقصان ہی نظر آتا ہے اکثر۔ تو اب ہاشم بے روزگار، مالی مشکلات اور بڑھ گئیں، لیکن اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ نہیں، بلکہ اور پکا ہو گیا۔ اسی دوران گاؤں میں مسجد بن رہی تھی۔ ہاں تو؟ ہاشم کے پاس کل 20 روپے تھے۔ اس نے 10 روپے مسجد کے لیے دے دیے۔ 20 میں سے 10، آدھے پیسے دے دیے؟ جی، تو کچھ لوگوں نے طنز بھی کیا کہ بھئی خود کے گھر فاقے ہیں اور یہ چندہ دے رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا، جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ اس کا یقین تھا۔ کیا بات ہے! یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کا عمل تھا۔ بالکل۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا حالات ایسے ہی رہے؟ نہیں، کچھ عرصے بعد حالات بدلے۔ ایک اسلامی فلاحی تنظیم کے کچھ لوگ گاؤں آئے۔ اچھا؟ انہوں نے گاؤں میں دیکھا بھالا اور انہوں نے ہاشم کو نوٹ کیا۔ اس کا کام، اس کا کردار، وہ خاموشی سے جو نیکیاں کرتا تھا نا، جیسے بچوں کو مفت میں قرآن پڑھانا، بزرگوں کی خدمت کرنا، کسی ضرورت مند کو اپنے حصے میں سے کھانا کھلا دینا، حالانکہ خود تنگ دست تھا۔ تو انہوں نے یہ سب دیکھا؟ جی، انہوں نے اس کی مالی حالت نہیں دیکھی، بلکہ اس کا کردار، اس کی ثابت قدمی دیکھی۔ پھر انہوں نے اسے اپنے ایک نئے اسلامی اسکول میں استاد کی نوکری کی پیشکش کر دی۔ واہ، تو اسے روزگار بھی مل گیا، عزت بھی ملی۔ جی، روزگار، عزت، اور سب سے بڑھ کر اس کے ایمان کو جیسے
ایک پہچان ملی، اور یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ انعام فوراً نہیں ملا۔ صحیح کہا، یہ صبر اور ثابت قدمی کے بعد آیا۔ بالکل، استقامت کا نتیجہ تھا۔ کہانی کے آخر میں جب ہاشم کا انتقال ہوا، جی، تو کہتے ہیں پورا گاؤں اس کے جنازے میں تھا۔ وہ لوگ بھی جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ کچھ یاد ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں اس نے کہا، میں کچھ نہیں لایا تھا، کچھ ساتھ نہیں لے جا رہا، سوائے اپنے ایمان کی روشنی کے۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے۔ جی، اور اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ صرف ہاشم کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو دنیاوی چمک دمک کے بجائے اپنے اصولوں، اپنے ایمان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بالکل، جیسے وہ ماں جو مشکل میں بھی بچوں کو حلال کھلائے، جی، یا وہ نوجوان جو غلط کمائی سے بچتا ہے چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، یا وہ بوڑھا شخص جو اکیلے میں بھی نیکی نہیں چھوڑتا، یہ سب اسی راستے کے مسافر ہیں۔ تو کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ اصل کامیابی کردار کی مضبوطی اور ایمان کی سلامتی میں ہے۔ جی ہاں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ کامیاب نہ لگے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک انسان نے